دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے تو لوگ اکثر سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ مجھے بھول گئے، لیکن کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم خود وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کمزور اور ناتواں سے اپنے والدین کو سونپے گئے تھے، تو جس اللہ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا تو وہ کیوں کر تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہ کیے ہوئے ہے، پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو؟ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا ہے اللہ، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، جس کی بھا جائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری خاموشی بھاری پڑ جائے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے صبر کا اجر تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دیا جائے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو چاہت تمہیں رب کے قریب لے کر آئی ہے اس چاہت کے بدلے تمہیں چاہت دینے والا ہی مل جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا مانگنا رب کو پسند آ گیا ہو، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ تمہارے مانگے جانے والے ایک قطرے کے بدلے پورا سمندر دینا چاہ رہا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا صبر آزما رہا ہو، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ تمہیں امید سے یقین کی طرف لے کر آنا چاہتا ہو۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہت چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے آپ کے لیے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بیٹھا رکھے ہیں، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جائے نماز پر گرائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آنسوؤں نے روانی پکڑی ہو وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کی جہاں آخری حد ہو وہیں سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر، تمہارے پلکوں کو گیلا کرتے آنسوؤں پر وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے۔ تمہاری طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے وہ تمہیں،
بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تو مانگتے رہو اللہ سے۔ سجدے میں لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ قبول کر لے گا اللہ طاق راتوں میں مانگی گئی دعائیں تمہاری۔ قبول کر لے گا اللہ سجدے میں بہائے گئے آنسو تمہارے۔ قبول کر لے گا اللہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے معافی مانگنا تمہارا۔ قبول کر لے گا اللہ بار بار ٹوٹ کر بکھرنے والا وجود تمہارا۔ قبول کر لے گا اللہ مسکراہٹوں کے پیچھے دبی ہوئی سسکیاں تمہاری۔ قبول کر لے گا اللہ کچھ نہ ہونے کے باوجود دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا۔ قبول کر لے گا اللہ اس کے بعد بھی صبر سے مانگنا تمہارا۔ قبول کر لے گا اللہ ان ضبط کردہ نگاہوں کے باوجود معجزوں پر یقین رکھنا تمہارا۔ قبول کر لے گا اللہ تمہاری لکھی ہوئی تقدیر کے بعد بھی اس کے کن سے آس لگائے رہنا تمہارا۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا۔ تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کرے کہ انسان خدا نہیں ہے۔ اللہ پر یقین پختہ رکھیں۔ دیکھو جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ شک و شبہ کا شکار نہ ہوں، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا قبول کب ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے چاہا تبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر۔ یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھو اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت لازوال ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی محبتیں انسان کو اکتا دیتی ہیں، وہ کبھی کبھی ان رشتوں سے بھی اکتا جاتا ہے جو اس کا سکون ہوتے ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھک جاتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے پیاروں سے اکتائے،
مگر پھر بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ تھک ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، اور بے شک جب تم تھک جاؤ تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، مگر بندہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ ہی دینے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ بہترین سہارا ہے، بہترین مداوا ہے۔ وہ پریشانی بھی دیتا ہے تو اس کا حل بھی تو دیتا ہے۔ جب انسان دنیا کے سہاروں کی تلاش میں بھاگ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی میرا رب انتظار کر رہا ہوتا ہے، مگر انسان ناشکرا اور بے صبرا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس نے سب کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا ہے۔ وہ کبھی تکلیف نہیں دیتا، مگر جب بندے اپنی حدیں پار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی خدا بھی ہے۔ بے شک ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی، دیتے رہے مگر انہوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، حالانکہ ان کے اپنے بیوی بیٹے نے انکار کیا۔ اللہ کے حکم سے وہ کشتی پر ان کو لے کر سوار ہوئے، اور پھر اللہ کو نہ ماننے والوں پر اللہ کا غضب ہوا۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، مگر بندے خود کرتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو صحیح، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم اپنی پلکوں کو جھپکنے تک کے محتاج اللہ کے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جھلی تک انسان کے قبضے میں نہیں، اور یہ اسی زمین پر اکڑتا ہے، اسی سانسوں کی ڈور سے جن کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ہم سب کھو کر بھی اللہ کو پا لیتے ہیں، اور کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ یہ تو سب ایمان کی باتیں ہیں۔ جس کا جتنا پختہ یقین، جتنا پرہیزگار، وہ اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب۔ اللہ کی ذات پر اور خود اپنے آپ پر ہمیشہ یقین رکھیں۔ اللہ پاک نے جب ہمیں انسان بنایا تو اس نے ہمیں عقل اور شعور سے نوازا۔ بے شک اس کو معلوم ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اچھی اور بری سوچ دونوں سے واقف ہے۔ وہ چاہے تو اسی وقت جان لے لے جب ہم گناہ کا سوچتے ہیں، وہ چاہے تو ہمیں لمحہ بھی نہ دے کہ ہم توبہ کر سکیں، مگر وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں توبہ کے موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ اپنے غصے سے زیادہ اپنی رحمت برساتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک کل جہان ہے۔ وہ بخشتا ہے مگر بخشش مانگنی پڑتی ہے۔ جب اس کے پاس بخشش کے لیے بجھا ہوا دل لے جاؤ تو وہ اس کو ایمان کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ میرا رب بہت کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تو وہ بخشش کے انگنت موقع فراہم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں کس قدر تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے دن دیکھنے پڑتے ہیں کہ جن کا کبھی گمان بھی نہیں ہوا ہوتا۔ ایسے لوگوں کو جاتے دیکھنا پڑتا ہے جن کا ہونا ہمارے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، مگر شاید اللہ کو اپنے بندے کو آزمانا ہوتا ہے۔ ہر دنیاوی چیز سے، اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کی محبت سے، اللہ پاک صرف ہمارے دلوں کو بدلنے کے لیے
کہ کہیں ہم دنیاوی چیزوں میں اپنا سکون نہ ڈھونڈنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں اپنا سر جھکانا پڑے۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ دانا و حکمت والا ہے۔ آزمانا تو میرے رب کا کمال ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تبھی تو وہ ہمیں آزماتا ہے۔ بے شک وہی فتنوں سے نمٹنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی مارنے والا اور بچانے والا ہے۔ انسان کی زندگی میں اس قدر مشکلات آتی ہیں کہ وہ اس کا حل تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ وہ تھکنا اسے مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک مایوسی کفر ہے۔ ایسا گناہ کہ شاید معافی نہ ملے اس کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پیدا کرنے والا اور جان لینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اور چھیننے والا بھی اللہ ہے، نعمت دینے والا اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی بادشاہت میں نہ ہو۔ وہ تو بتانے سے پہلے ہمیں جان لیتا ہے، وہی تو ہے جس سے مانگو تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ اگر تکالیف سے گزارتا ہے تو ان سے نجات کا باعث بھی بنتا ہے۔ وہ جلیل القدر ہے، وہی قادر مطلق ہے، دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ابھی اس کی رحمت میں ہیں، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہر لمحہ خوبصورت چاہیے ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں مشکلات برداشت نہیں کر سکتا۔ جب بھی اس کو کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی کی ہوئی خطاؤں کی معافی مانگیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے لیے مفید ثابت ہوں۔ درد انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ درد میں ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک سوائے خدا کے کوئی اور اس کی ذات کو سمیٹ نہیں سکتا ہے۔ درد میں ہی انسان کو خدا شرک سے بھی قریب محسوس ہوتا ہے، اور جب خدا کا ہونا انسان محسوس کرتا ہے، چاہے تکلیف میں ہو، وہ لمحات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ وقت جب انسان فقط زبان سے نہیں، دل سے خدا کو یاد کرتا ہے، جب لفظ نہیں آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں یہ لمحات۔ یقین جانو کچھ درد بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جو بندے اور اس کے رب کے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، وہ تکلیف کے آنسو کب شکر گزاری اور خوشی کے آنسوؤں میں بدل جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب کسی دل کو اللہ اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے نا، تو اسے توڑتا ہے، بار بار توڑتا ہے۔ جب بھی اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آنے لگتی ہے، وہ رب اس محبوب چیز یا انسان کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ جتنی بار وہ دل دنیا کی محبت کی طرف لپکتا ہے، اتنی بار اس کا دل توڑا جاتا ہے، اتنا ہی اسے ٹھکرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس دل میں رہنے لائق محبت صرف اس رب کی ہے۔ اور پھر جب انسان ٹوٹ کر بکھر کر رب کے آگے گرتا ہے، تو وہ رب اسے تھام کر اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، اسے اپنے راستے پر چلاتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت کے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس دل میں رب کے سوا کوئی خواہش نہیں رہتی۔ یہ ٹوٹے ہوئے ٹھکرائے ہوئے دل بڑے نایاب ہوتے ہیں، جن میں رب کی محبت بڑی تیزی سے سما جاتی ہے۔ بے شک بہت خاص ہوتے ہیں وہ دل جنہیں اللہ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے۔ کیا آپ اداس ہو؟ کیا آپ اللہ کی مدد کی آس میں ہو؟
آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیر نہیں کرتا، وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہ ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن پاک میں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہتر سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے، میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکون کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پہ توکل کرو تو صحیح، توکل والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں۔ بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پہ ثابت قدمی سے چلتے رہو۔ تمہارا رب کبھی بھی کسی بھی حالت میں تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ پتہ ہے آزمایا کن کو جاتا ہے؟ جن کی محبت پر ہمیں بڑا مان ہو، جن کے ساتھ گہرا تعلق ہو، جو ہماری ایک پکار پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو۔ ان کی محبت کو آزمانے کے لیے ہم بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسان بات بات پر پوچھتا ہے، خاموشی کی وجہ جاننا چاہتا ہے، بغیر کسی غلطی کے بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے من پسند شخص کو کھونا نہیں چاہتا، اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے قریبی تعلق والے بندے کو آزمائش میں ڈال کر ان کی محبت کو آزماتا ہے، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر خاموش ہو جاتا ہے، اس کے تہجد میں کیے گئے سجدوں پر، اس کے آنسوؤں پر کن نہیں کہتا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے بندے کا یقین دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی محبت کے لیے صبر کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ وقت عارضی ہے، گزر جانا ہے، پھر اللہ بھی ان کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت ایسی نہیں کہ وہ اپنے بندے کی پکار کو نہ سنے، وہ سنتا ہے اور بہترین وقت پر دیتا ہے۔ کوئی تمہارا ہے یا نہیں ہے، پر تمہارا خدا تو ہے۔ کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولنے والی آواز کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے روتی آنکھوں کو۔ کیا وہ نہیں ہے تمہارا؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے تمہیں چنا یا نہیں چنا، پر اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چنا۔
وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن تھم جائے گی، پر خدا پھر بھی ہوگا۔ جیسے جو نکل جاتا ہے دسترس سے، تم پھر بھی اس کا دامن پکڑے رہتے ہو، اس امید سے کہ وہ واپس آ جائے گا اور تم جیسے ہو ویسے اپنا لے گا، پر وہ کہاں رکتا ہے۔ لوگوں کو لوگ مل جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، پر خدا تب بھی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو ہر دروازہ اب بند ہو گیا، پر وہ تو اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے، وہ دروازہ جس کا کبھی گمان بھی نہیں کرتے۔ کیا وہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہمیں تھام سکتا ہے، سہارا دے کر اٹھا سکتا ہے۔ بندوں کے سہارے واقعی بڑے کمزور ہیں، خواہ وہ اس کے مخلص بندے ہی کے کیوں نہ ہوں۔ جب آپ گر جاتے ہیں تو وہی ہر پتے تک کی حرکت سے بھی واقف رب، وہ علیم ہے، آپ کی حالت جانتا ہے، وہ الودود آپ کو ڈھارس دیتا ہے، وہی الرحیم آپ کو گناہوں کے اس دلدل میں بہت اندر تک ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، وہ الغفور آپ سے گناہوں کے بوجھ ہٹا کر آپ کو وقار سے چلنا سکھاتا ہے، وہ جب آپ کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ جب آپ اس کو کھو دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہی المومن آپ کو اس خوف سے امن دیتا ہے، وہ العزیز بندے کے عیب چھپا کر اسے بندوں میں معزز کر دیتا ہے، وہ الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، پر اتنا نرم دل، اتنا محبت کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا کہ اپنے حقیر گناہگار بندوں کے بھی اتنے قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے، مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔
ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں اور اتنا ہول جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے، تو پھر اللہ پاک کی قربت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دیں، تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم، وہ بے حد مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں اور اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔